ہاں منانا پڑے گا نا، اس منانے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نا، میں جو بات آپ کو چھیڑ رہا تھا، چلو یہ بھائی نے پھر مجھے فیصل نے یاد کروا دی. اور بات پتہ کیا ہے، سوشل میڈیا کے نقصان تو بات ہے، کچھ فائدے بھی ہیں. لوگ کہتے تھے بریلوی میلاد کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، کوئی نہیں مناتا. آپ ہند دیکھیں، سندھ دیکھیں، امریکہ دیکھیں، افریقہ دیکھیں، آپ عرب دیکھیں، عجب دیکھیں، بنگال دیکھیں، پاکستان دیکھیں، ہر جگہ 12 ربیع الاول والے دن پوری دنیا کے عاشقان مصطفیٰ نبی کا جلوس نکالتے ہیں میلاد کا، اور نبی پاک کی آمد کا جشن مناتے ہیں. میں کیا اگر سارے بریلوی ہیں تو تو سامی بریلوی ہو جاؤ. مٹھے بولے ہو. اگر سارا جہاں ہی بریلوی ہے تو پھر میرا خیال ہے سب کو بریلوی ہو جانا چاہیے. تو پھر یہ امت کو توڑنا نہ سیکھو، امت کو جوڑنا سیکھو. میں صرف بات یہ سمجھا رہا ہوں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد شریفہ ہے، اس پر خوشی منانا یہ سعادت مندوں کا کام ہوتا ہے، یہ خوش نصیبوں کا کام ہوتا ہے. بد نصیب کبھی یہ خوشی نہیں کر سکتا. میری بات لکھ لیں آپ حضرات. اور میں اگلی بات بھی بتلاؤں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو. ہمارے لوگ نا بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. مجھے ایک دوست نے کہا اتاری صاحب ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. میں نے کہا بتلائیے. اور جب سے یہ جیلم کا جاہل جس کو کل کا انہوں نے پٹا ڈالا ہے، اور میں یہاں ایک بات کہوں گا، میں حکومت وقت سے گزارش کر رہا ہوں، اس بندے کو اگر گرفتار کیا تو اب زندگی بھر یہ باہر نہیں آنا چاہیے. جو قانونی و شرعی سزا بنتی ہے اس کے مطابق اس کو لٹکایا جائے تاکہ بعد والا کوئی جسارت. کیا آپ اس بات کی تائید فرماتے ہیں سارے حضرات؟ اور دوسری بات یہ انسانوں میں رہنے کے لائق ہی نہیں رہا. یاد رکھ لیں، اتنا بڑا انٹرنیشنل گستاخ ہے، اس کو جس نے پالا تھا نا، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہونے توڑے جوگا نہیں رہا. آپ اس کو لگام ڈالی ہے تو یہ کبھی باہر نہ آئے. اور یہ میری بات لکھ لیں، اگر یہ باہر آئے گا یہ پھر یہی گستاخیاں کرے گا، اور پھر ماحول تلخی میں بدلے گا، اور پھر حالات کی ذمہ دار وہی حکومت ہوگی جنہوں نے چھوڑا ہوگا. اینو بھریا ہے نا یہ عالم ہے، رکشے کسن والی قوم ہے، اور دین پر تبصرے کر رہا ہے. خدا کے بندے میں بتا رہا ہوں، یہ کہتا تھا تواڈے بابے آدھے میں دربار کا بند کر دیا گا. آپ بندو یا پیاد میرے سلطان باؤ کا دربار آج نہیں کھولا. اس واسطے میرا حکومت وقت سے دوسرا مطالبہ یہ ہے، اور یہ فیلڈ مارشل صاحب سے ہے، وزیر اعظم سے اور سی ایم صاحبہ سے ہے. اگر تمہارے خلاف کوئی بات کرے تو راتوں رات بندہ اٹھا لیتے ہو. اس نے نبی کے خلاف جو لفظ بولا ہے وہ مسلمان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. خدا کی قسم میں پریشان تھا کہ کہیں کوئی نیا سانحہ نہ ہو جائے. قانون کو سست نہیں ہونا چاہیے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے اداروں کو کہ اس کو لگام ڈالی ہے. لیکن اللہ کی قسم اداروں والوں، ہم تمہارا پھولوں سے استقبال کریں گے جس دن تم نے اس کو واصل جہنم کر دیا اور میرے ملک کو تفرقے سے پاک کر کے آشکان مصطفیٰ کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچا دی تم لوگوں. توجہ ہے جی حضرات آپ کی، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. کیا یہ تقاضا ہمارا ٹھیک ہے؟ اور اس تقاضے کے ساتھ ایک اور تقاضا بھی ہے، اور وہ یہ ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تقاضا یہ ہے ہمارا، اس کی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جائے. پاکان امت سے لے کر آخری یہ حضور کے امتی تک کسی کی عزت اس بندے نے نہیں چھوڑی، سب کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کی فضولیات و بکواسیات اور لغویات ان کو ختم کیا جائے. اور جتنے لوگوں نے اس کے انٹرویو کیے اور اس کی بکواسات کو شیئر کیا ہے، میں کہتا ہوں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. شرم نہیں آتی ہے؟ چک دے تبلے تے سامنے بہ جاندے ہو تو یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں پیور پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. پوائنٹ آف ویو نہیں، تمہیں پتہ ہے آگ لگانے سے ویورشپ ہوتی ہے. تو انہوں ڈالر آؤندے نے، یہ ڈالر حرام نہ کھا، مدینے آئے دا حلال دا لنگر کھا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دوستان گرامی، جزاک اللہ. مجھے موقع دیجئے میں پیغام عرض کر لوں. آپ جی دیکھو نا، یہ کاغذی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. سانو تصویر دکھاؤ جتھے لمکیا کھلوتا ہو. پہلے بھی اسی دیکھیاں نے، سانو تصویر دکھاؤ جتھے لمکیا. اور یاد رکھو تسی ذمہ ہو، میں آپ جٹاکا بندہ، میں اجے تائیں پنڈ ہی رہائش رکھی ہوئی ہے. تساں یہ ٹی ویاں تے ویڈیو بھی مولی پتہ نہیں کتھا رہندا ہے، میں خالص پنڈو بندہ ہی نے.
ٹرینڈ میں رہتا ہوں ابھی تک، لیکن جس کو بتاتا ہوں وہ مانتے نہیں تو ہر ویلے ٹی وی آتے تھے جناب چینل آتے نظر آؤں. میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے مالکوں نے لگائی ہے. ویسے میں نے ابھی تک اور میری موج ہے ماں پیو نے مینوں اپنے نال رکھے میری موجاں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ جب اپنی فصل لگاتے ہیں نا تسی آدھو یار کہاں بڑے چوگ جاندن. سیانا جٹ آتا ہے ایک کان مار کے لٹکا ہو چاہ جی موڑ بڑھ جاوے کوئی تو گل ہوئی. اور اس بھونکنے والے چبے کو لٹکا دیا جائے تمہارا کوئی گستاخی کی جرات نہیں کرے گا. کیا آپ اس تقاضے کے ساتھ ہیں؟ گستاخی نبی کی ایک سلو، گستاخی نبی کی ایک سلو. اور سنیے اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں کہوں، میں یہ کام ہے ہی اداروں کا، انہیں کام کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے. اور اتنے کام کرنے پر اگر ہم اتنے خوش ہیں اور پورا پاکستان خوش ہے تو جیڑے دیاڑے کام آر دیتا تو بڑھ کیڑا سوال ہو. ہماری ایسے گستاخ نہیں ہونے چاہیے. ان کا اس ملک کے اندر کوئی وجود اور کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تو توڑنے والے لوگ ہیں. خیر بات دور نہ چلی جائے ذرا واپس پلٹیے. آخری گزارش